میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کے حوالے سے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ مال حلال طریقے سے کماؤ۔ دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ اپنے مال کو ضائع مت کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو نادانوں کو نہ سمجھو کو مت دو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا۔ تو مال سے ہماری دینی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، مال سے ہماری دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو جس طرح حرام مال کمانا حرام ہے، منع ہے، اسی طرح حلال مال کو ضائع کرنا بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال وإضاعة المال۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں دنیا کے فائدے پہنچانے کے خاطر، دنیا کے اور آخرت کے نقصانات سے بچانے کے خاطر کچھ چیزوں کو اللہ نے اور اس کے نبی نے حرام قرار دیا۔ ان میں سے ایک چیز مال کو ضائع کرنا ہے۔ تو مال کی تمام صورتیں جس سے مال برباد ہو، اپنا یا کسی مسلمان کا، وہ صورت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ تو مال کو ضائع کرنے کی ایک صورت سود ہے۔ سود آمدن کی سب سے بدترین صورت ہے۔ سود کی حقیقت کیا ہے کہ جب ایک جنس کی دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہو، ایک طرف بھی پیسہ دوسرے طرف بھی پیسہ، ایک طرف روپیہ دوسرے طرف روپیہ، ایک طرف چاول دوسرے طرف چاول، ایک طرف سونا دوسرے طرف سونا، ان کا آپس میں جب تبادلہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ ایک طرف زیادتی ہوگی دوسرے طرف کمی، یہ سود کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے قرض دوں گا، اس شرط پر کہ آپ مجھے جب لٹائیں گے تو 1,10,000 روپے دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کو سود قرار دیا، حرام قرار دیا، گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جس پر کسی بھی طرح کا نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے، وہ ربا ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقوی کا عالم دیکھیے کہ آپ جس کو قرض دیتے اس آدمی کے گھر کے دیوار کے سائے کے نیچے نہیں گزرتے کہ کہیں قرضدار سے کسی طرح کا نفع حاصل نہ ہو، جس کو شریعت نے منع قرار دیا۔